فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد سوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 اور اب ہم اس نشست میں کتاب کے صفحہ نمبر 51 پہ پڑھنے جا رہے ہیں چوتھی فصل۔ عنوان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعض اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ مرحوم شیخ مفید ارشاد میں فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اپنے زمانے کے عابد ترین اور فقیہ زمانہ اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ اس قدر سخی و کریم تھے کہ جو مال ملتا تھا یا ہاتھ میں آتا تھا اس سے لوگوں کی مشکلات دور فرمایا کرتے، بھوکے کو شکم سیر کراتے اور عریاں کو لباس پہناتے۔ روایت میں ہے کہ ہمیشہ رات نوافل و عبادت میں گزارتے، نماز صبح پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک تعقیبات میں مشغول رہتے، پھر سجدے میں چلے جاتے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو جاتا۔ بہت دعائیں کرتے اور ان کی ایک یہ دعا تھی کہ اللہم انی اسألک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب۔ سامعین، زیر زبر پیش نہیں تھا، میں نے اپنے طرف سے پڑھی ہے۔ جو غلطی ہے اللہ سے، پروردگار سے دعا ہے کہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے اور آپ لوگ درگزر فرمائیے۔ اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے موت کے وقت آسانی کا سوال اور حساب کے وقت بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ جسے بارہا پڑھتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر گریا کرتے اور یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہوتی کہ تیرے بندے سے کتنے بڑے گناہ اور تیری ذات سے عفو درگزر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کی عربی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عظم الذنب من عبدی کا فلیس نہیں سامعین، میرے خیال ہے نہ پڑھوں کیونکہ انک بھی پھیلی اور زیر زبر پیش تو ہے ہی نہیں۔ ہم اس کا اردو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تیرے بندے سے کتنے بڑے گناہ اور تیری ذات سے عفو درگزر ہے۔ بس یہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی، اپنے کاندھے پر روٹیاں لاد کر فقراء کو پہنچاتے، کھجوریں اور آٹا تاریکی میں لوگوں کے سرہانے رکھ کر آ جاتے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ کہاں سے آیا ہے۔ شیخ مفید کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں کہ مجھے شریف ابو محمد الحسن بن محمد بن یحییٰ نے کہا کہ ان کو ان کے دادا یحییٰ بن الحسن بن جعفر نے کہا، انہیں اسماعیل بن یعقوب اور انہیں محمد بن عبداللہ بکری نے کہا، میں مدینے میں قرض لینے کے لیے آیا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، بہت تھکا ہوا تھا۔ خود سے کہا کاش میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاتا اور اپنی حالت کا ذکر کرتا۔ یہی سوچ کر ان کے کھیت میں چلا گیا۔ امام کی خدمت میں پہنچا تو حضرت اپنے غلام کے ساتھ تھے۔ غلام کے پاس ایک برتن تھا جس میں پکا ہوا گوشت تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ امام کھانے میں مشغول ہو گئے، میں نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر اب یہاں پر اچھا میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ انک پھیلی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ پھر مجھ سے کام کا پوچھا، میں نے اپنی داستان سنائی۔ امام مجھے باہر لے آئے اور مجھے ایک پیسوں کی تھیلی دی جس میں 300 دینار تھے، اور لکھا ہے کہ پس امام سے رخصت ہو کر واپس لوٹا۔ یہ پوری لائن بہت مشکل سے پڑھی گئی لیکن امید ہے صحیح پڑھ لی۔
لکھا ہے آگے کہ ارشاد میں شیخ مفید نے مذکورہ راویوں سے نقل کیا ہے کہ مدینے میں ایک آدمی خلیفہ دوم کی اولاد سے تھا کہ جو امام کو بہت اذیت کرتا رہتا تھا اور گالیاں بکتا تھا۔ جب بھی امام کاظم علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن امام کو کچھ اصحاب اور دوستوں نے ان سے عرض کیا، مولا اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام نے انہیں منع کیا اور پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ مدینے کے قریب اپنی زراعت میں ہے۔ حضرت سوار ہو کر اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس کے مزرع میم زیر عین ہے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کھیت میں کھڑا ہے۔ امام اس کے مزرعہ میں داخل ہوئے۔ اس نے آدمی کو آواز دی کہ میرے کھیت میں داخل نہ ہو۔ حضرت چلتے رہے یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور خندہ پیشانی سے گفتگو کرنے لگے اور پوچھا کہ کتنی مقدار کی یہ زراعت ہے؟ تو اس نے کہا کہ 100 اشرفی۔ امام نے فرمایا تجھے کیا امید ہے کہ یہ 100 اشرفی کا مال ملے گا؟ کہا ہاں مجھے امید ہے 200 اشرفی کا مال بنے گا۔ تو امام نے ایک تھیلی نکالی جس میں 300 اشرفیاں تھیں اور اسے دے دیا اور فرمایا کہ یہ تو ہے اور ابھی تیری زراعت بھی باقی ہے۔ وہ امام سے معذرت خواہی کرنے لگا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا معاف کر دیا ہے۔ پھر مسجد میں آیا تو امام کاظم علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، جو سامعین یہاں پر اس نے کہا وہ عربی کا ایک جملہ ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالت۔ اب اس میں زیر زبر پیش نہیں ہے۔ اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ اصحاب نے اس سے کہا کیا واقعہ ہے؟ اس سے پہلے کچھ اور تھا؟ امام نے فرمایا کہ اب سنا ہے۔ پھر وہ امام کو دعائیں دینے لگا۔ اصحاب نے امام سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح اچھا بن جائے؟ امام نے فرمایا تم نے بھی چاہا اس کی اصلاح کریں اور میں نے بھی اس کی اصلاح کا ارادہ کیا۔ اس کو کچھ پیسے دے کر اس کے شر سے امان میں رہا۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی کو بھی 200 یا 300 دینار سے کم نہیں دیتے تھے، اس لیے ان کا لقب کاظم ہو گیا۔ اور لکھا ہے سرر سواد رے سرر ایک تھیلی کو کہتے ہیں کہ جس میں 300 دینار ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام کو لوگ اس مقام سے یاد کرتے رہتے تھے اور اپنے زمانے میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت دوسروں پر زیادہ رحم دل اور صلہ رحم تھے۔ اللہ کی کتاب کا لوگوں میں ایسا حفاظت کا انتظام کیا۔ اب آئیے ہم اگلے پیراگراف کی طرف جائیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ اچھی آواز میں تلاوت فرماتے اور جب لوگ سنتے تو گریہ کرتے۔ مدینے کے لوگ امام کو زین المجتہدین کے نام سے یاد کرتے۔ آپ کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جاتے اور ظالم لوگوں کے ظلم پر صبر کرتے۔ یہاں تک وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں میں کاظم کے نام سے معروف ہو گئے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب بہار میں مناقب سے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد کتاب میں اور سمعانی نے سین میم عین الف نون چھوٹی ہے اپنے رسالے قوامیہ، ابو صالح احمد موزن کتاب اربعین، ابو عبداللہ بن بیتوئے اور صرف ہے کتاب ابانا، شبلی کشف و بیان میں احمد بن حنبل نقل کرتا ہے کہ باوجود یہ اہل بیت سے انحراف کیا کہتا ہے۔ ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ابی جعفر بن محمد نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کا سلسلہ جاتا ہے۔ پھر احمد کہتا ہے کہ اگر اس حدیث کی سند کو پاگل پر پڑ جائے، اس حدیث کی سند کو پاگل پر پڑ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور لکھا ہے ابو نوس یا ابو نواس، تھوڑا سا ان کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، اس نے یہ اشعار پڑھے۔ اچھا اب آگے چلتے، جیسا جیسا اس میں لکھا ہے لفظ بلفظ میں پڑھتی جاتی ہوں۔ اب یہ جو اشعار ہیں وہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، 3 اشعار ہیں اور میرے خیال ہے اس میں ترجمہ بھی نہیں ہے، پڑھ کے دیکھتے ہیں شاید ایک شعر ہم پڑھ سکے۔ اذا ابصرتک العین من غیر ابیہ وعارض فیک الشک اسبتاک القلب ولو آن رکبا اموک لقادہم نسیمک حتی یستدل بکل رکب
जआलतिका हबीबी फी मरमूरी कलहा वमा खाका मिन अजहा व अंत लहू हस्ब। यहाँ पर ये तीनों अशार हमने पढ़ लिए। बहुत गलतियाँ की होंगी, ज़ेर ज़बर पेश जो नहीं था और तर्जुमा भी नहीं था। आगे चलते लिखा है किताब बिहार में है कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुसलसल 10 साल हर रोज़ तुलुए आफ्ताब से ज़वाल तक मस्जिद में रहते और बड़ी अच्छी आवाज़ में कुरान की तिलावत करते। जब कुरान पढ़ते तो सुनने वाले गिरिया बुका करते और ख़ुद भी इस कदर गिरिया करते कि दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। फिर है कि किताब बिहार में अहमद बिन अब्दुल्ला अपने बाप से नकल करते हैं कि जब फजल बिन रबी के पास गया तो वो बैठे थे। मुझसे कहा कि इस कमरे में देखो कोई नज़र आ रहा है। मैंने कहा कि एक कपड़ा ज़मीन पर नज़र आ रहा है। मुझसे कहा अच्छी तरह निगाह करो, तो मैंने गौर से देखा। मैंने कहा कि एक आदमी सजदे में है। मुझसे कहा कि उसको जानते हो? ये मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम है कि जो दिन रात इबादत में गुजारते हैं। किसी वक्त मैंने इनको फारिग नहीं देखा। ये सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, तुलुए सूरज तक मुसल्ले पर ताक़ीबात अंजाम देते हैं, फिर मस्जिद में ज़वाले सूरज तक रहते हैं। जब किसी को इमाम पर निगरानी के लिए रखा तो उसने बताया कि पूरा वक्त बग़ैर वज़ू की तजदीद के इबादत में गुजारते हैं। मैं जानता हूँ कि वो नींद नहीं करते, मस्जिद में ज़िक्र खुदा करते हैं, नमाज ज़ोहर और असर को नवाफिल के साथ अदा करते हैं और फिर सजदे में चले जाते हैं। गुरूब आफ्ताब तक सजदे में रहते हैं। जब नमाज मगरिब का वक्त आता है तो खड़े होकर नमाज में बग़ैर वज़ू की तजदीद के मशगूल हो जाते हैं नमाज इशा तक। फिर रोज़ा अफ्तार करते इसी पानी से कि जो उनके लिए लाया जाता, फिर वज़ू की तजदीद करते और सजदे में चले जाते। जब सजदे से सर उठाते हैं बिस्तर पर आकर इस्तराहत करते हैं, फिर निस्फ शब से तुलुए फजर तक नमाज में मशगूल रहते और अपनी दुआ में अक्सर ये दुआ करते रहते थे। सामीन, इस दुआ का तर्जुमा लिखा है। ए अल्लाह, मैंने तुझसे सवाल किया कि मुझे अपनी इबादत के लिए फारिग वक्त अता फरमा। या अल्लाह, तूने अता किया, तेरी हमद है। सजदे में उनकी दुआ के अक्सर ये अल्फाज होते थे, हम तर्जुमा पढ़ेंगे कि तेरे बुरे अब्द से कितने बड़े गुनाह और तेरी अक्सर बख्शिश और बंदे से तेरा दरगुजर कितना है। फिर लिखा है कि उनकी एक दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका राहत इंदल मौत वल अफू इंदल हिसाब। इसका तर्जुमा नहीं है। फिर नीचे लिखा है कि अहले मदीना के फ़ुक़रा को इमाम खाना खिलाते, इस तरह के रात की तारीकी में आटा, रोटी और खजूरें उठाकर उनको पहुंचाते और उनके सिरहाने रखते और वो नहीं जानते थे कि कहाँ से ये आया है। किसी को भी 300 दीनार से कम न देते। एक दफ़ा मोहम्मद बकरी ने दस्ते सवाल बढ़ाया तो इमाम ने 300 दीनार की एक थैली दी और कहता है कि जब मैंने थैली को खोला देखा कि उसमें 300 दीनार हैं। फिर लिखा अगले पैराग्राफ में कि हिकायत है कि एक दिन मंसूर दवानीकी ने इमाम को दरबार में मुबारक व तहनीत के लिए नौरोज़ की ईद के लिए बिठाया कि लोग इमाम को दरबार में मुबारकबाद दें, तोहफे और हदिया इमाम को दें। इमाम ने फरमाया, मैंने अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पे बहुत गौर किया, लेकिन कहीं पर ईद नौरोज़ की रिवायत नहीं मिली, बल्कि इस्लाम से पहले लोगों में ये रिवाज था कि इस्लाम ने इस रिवाज को ख़त्म कर दिया। जिस चीज़ को इस्लाम ख़त्म कर दे, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि उसको अहयाओ ज़िंदा करूँ। मंसूर ने कहा, मैं ये काम सियासत लश्कर के तौर पर कर रहा हूँ। फिर इमाम ने कबूल किया। इमाम मजलिस में बैठ गए। उमरा वज़राए इमाम को मुबारकबाद देते और अपने तहाइफ पेश करते। मंसूर ने एक खादिम को इमाम के पास मौक्कल बनाया कि इमाम के पास खड़ा रहे और जो माल आए उसको लिख ले। फिर एक बूढ़ा आया, अर्ज़ किया, मौला मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास माल तो नहीं, लेकिन मेरे जद ने आपके जद के चंद अशार पढ़े। 2 अशार लाया हूँ, तो इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। तो वो 2 अशार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इमाम ने ये सुनकर फरमाया, क्योंकि वो अशार मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं। लिखा है, इमाम ने फरमाया, मैं तेरा ये हदिया कबूल करता हूँ, खुदा बरकत दे। और फिर मंसूर के ग़ुलाम से कहा, जाओ पूछो ये जमाशुदा माल का क्या करना है। खातिम गया, वापस आकर कहने लगा, मंसूर ने कहा है कि ये सब माल आपको दिया है, जहाँ चाहो खर्च कर दो। तो इमाम ने उस बूढ़े से फरमाया, ये सब माल तुझे देता हूँ और इसको तू ले जा। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है, अबू उमर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़
کشی اپنی کتاب رجال میں کہتے ہیں کہ محمد بن حسن بن بندار قمی ہوگا۔ بندار قمی اپنے خط میں لکھتا ہے کہ علی بن ابراہیم بن حشام محمد بن سالم سے نقل کرتا ہے کہ جب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سوار ہو کر ہارون کے پاس گئے تو حشام بن ابراہیم عباسی آیا اور کہا، اے میرے آقا، مجھے لکھا گیا ہے کہ فضل بن یونس کو کہوں کہ میرے امر کی ترویج کرے۔ امام اس کے دربان کے پاس آئے تو اس نے جب امام کو دیکھا تو امیر سے جا کر کہا کہ امام ابو الحسن دروازے پر ہیں۔ تو امیر یعنی کہ ہارون نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تم کو آزاد کر دوں گا اور تجھے فلاں فلاں چیز دوں گا۔ فضل بن یونس ننگے پاؤں باہر آیا اور امام کے قدموں پر گر گیا اور بوسہ دینے لگا۔ پھر پوچھا کہ آپ اندر آنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں۔ تو امام نے اسے فرمایا کہ حشام بن ابراہیم کی مشکل حل کرو، اور پھر اس نے کہا، مولا وہ میرے پاس صبح آیا تو میں نے اسے کھانا کھلایا۔ اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ آ گئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابو عمر محمد بن عبد العزیز کشی اپنی کتاب رجال میں کہتا ہے کہ میں نے محمد بن حسن بن بند رقمی، بے نون یا بندوقمی ہے یا بند رقمی ہے، ان کو دیکھا کہ جو علی بن ابراہیم بن حشام سے وہ محمد بن سالم ہے کہ کاظم امام علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے ساز اور گانے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کے مالک کا اشراف میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اپنے لیے عشرت قدح بنایا ہوا تھا اور خوش گردانی یا گزدانی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے، میں مشغول تھا۔ اچانک اس گھر سے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے ایک کنیز باہر نکلی۔ اس نے امام کو دیکھا تو رک گئی اور سلام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا آزاد۔ تو امام نے فرمایا، معلوم ہو رہا ہے کہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو خدا سے ڈرتا اور یہ کام نہ کرتا۔ کنیز واپس گھر گئی۔ اس کے مالک نے دیر میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ اور امام کی گفتگو کو دہرایا۔ وہ آدمی امام کے کلمات کو سوچنے لگا، اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگے پاؤں امام کے پیچھے بھاگنے لگا اور امام کی خدمت میں جا کر سلام عرض کیا اور امام کے سامنے ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا اور توبہ کی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے عشرت قدے کو عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا اور اس دن کو یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ ننگے پاؤں باہر نکلتا۔ بالآخر بشر حافی، ننگے پاؤں والا بشر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے فروغ کافی فیر واو آئین کاف الف فے چھوٹی ہے، فروغ کافی میں حسن بن علی بن ابو حمزہ سے، اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیلچے کے ساتھ زمین میں کام کر رہے ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان، آپ کے نوکر کہاں ہیں؟ فرمایا، اے علی، اس کام کے لیے میں خود بہتر ہوں کہ زمین میں کام خود کروں، اور میرے آباء و اجداد نے خود کام کیا۔ عرض کیا کہ کون؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، اور میرے سب آباء و اجداد اپنے ہاتھوں ہی سے کام کیا کرتے تھے، اور یہ کام انبیاء و مرسلین اور اوصیاء صالحین کا شیوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے بہار اور عوالم میں مناقب سے منقول ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کم سن تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے فرزند کے کمالات کو نمایاں کر دیں، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا ذرا اس مصرے پر مصرع تو لگاؤ۔ اب جہاں پر مصرع لکھا ہے تغ ان اسقبی ولا تردا، تو آپ نے عرض کیا کہ ومن اویتا حسنا فردا۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فتلقا من ادوے کا کل لام، یہ دال اس کے بعد لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کا شاید ترجمہ ہو، لیکن وہ اتنی انک ہے اس کے اوپر کہ میں نہیں پڑھ سکتی ایک لائن پوری۔ پھر لکھا ہے آگے کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ معنی دیکھو گے تم دشمنوں کے مکر و فریب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
علیہ السلام نہ اختیار کرو تم کبھی یہ جادہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ذریعہ بعضھا من بعض، یہ سارا کچھ جو تھا وہ میں نے لفظ بلفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی کاشتکاری اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لکھا ہے کتاب فروع کافی میں حسن بن علی بن ابی حمزہ وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک زمین میں حضرت ہی سے متعلق تھی، خود بنفس نفیس کام اور زمین کے درست کرنے میں مشغول تھے۔ زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے حضرت کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ علی بن حمزہ بطائنی اس موقع پر وہاں پہنچ گیا اور عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ کام آپ دوسروں یعنی نوکروں اور غلاموں کے ذمے کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو امام نے فرمایا کہ دوسروں کے حوالے کیوں کروں کہ جو افراد مجھ سے بہتر تھے وہ ہمیشہ ان کاموں میں مشغول رہے ہیں۔ پوچھا مثلاً کون سے اشخاص؟ تو فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام اور میرے تمام آبا و اجداد۔ زمین میں کام کرنا اور جد و جہد کے ساتھ مصروف رہنا بنیادی طور پر انبیاء، مرسلین، اولیاء خدا اور خدا کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اس عمل سے اپنے مکتب کے پیروکاروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے میں عیب نہیں، خواہ وہ کسی بھی مرتبے و درجے والا آدمی ہو اور کوئی آدمی اور شخصیت رکھتا ہو، بلکہ کام کرنا مشقت کے ساتھ انجام دینا انبیاء اور اولیاء کے لیے زیب و زینت تھا۔ اگر کوئی قوم اپنا واقعی استقلال، میرے خیال یہی ہے، تھوڑی سی انک پھیلی ہوتی ہے نقطوں کے اوپر، استقلال چاہتی ہے اور دوسروں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے محنت و جانفشانی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے بہار اور عوالم میں مناقب سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس جب شیعوں کی جماعت حاضر ہوئی تو امام کے پاس ایک نحیف و خوبصورت لوح بریکٹ میں لکھا ہے کتاب تھی۔ جب حضرت گفتگو فرماتے تو وہ جماعت لکھ لیتی۔ ایک دن امام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے بیٹے، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور ناپسندیدہ و قبیح بات کہے تو اس سے خاموشی اور عذر خواہی کرنا اور یہ نہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر دشمن مکر و فریب کرے تو اس کو اس کا جواب فریب سے نہ دینا۔ اور پھر فرمایا ذریت و بعضھا من بعض، کہ بعض اولاد بعض سے افضل ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب ہم اگلی فصل پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ 5ویں فصل۔ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے بعض مناظر ظالم حکمرانوں کے ساتھ۔ تفصیلات ہیں کہ امام کی تاریخی ولادت میں امام کے سن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ منصور کی حکومت کے بعد مہدی عباسی 10 سال 1 ماہ اور کچھ دن حکومت کی، پھر ہادی عباسی نے 1 سال 15 دن حکومت کی اور پھر ہارون رشید نے 23 سال اور 2 ماہ 17 دن حکومت کی۔ 15 سال کے بعد اس ملعون نے اپنے دور حکومت میں امام کو قید میں رکھا اور پھر سندی ملعون کے ذریعے، اب یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے تو میں اس کو اپنے طور پر پڑھ رہی ہوں، سندی سین نون دال چھوٹی ہے کے ذریعے امام کو زہر سے شہید کر دیا۔ پھر لکھا اگلے پیراگراف میں کہ بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ جب محمد مہدی نے لوگوں سے بیعت لی تو حمید بن قحطبہ قاف ہے توئے بے ہے کو آدھی رات کے وقت بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے باپ اور بھائی کا ہم سے اخلاص و خلوص اظہر من الشمس ہے، لیکن تیرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حمید نے کہا میرا حال اور جان آپ پر فدا ہے۔ مہدی نے کہا یہ تو سب لوگ کہتے ہیں۔ حمید نے کہا روح، مال، اہل و اولاد سب حاضر ہیں۔ تو مہدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ رات کو چپکے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر دو۔ پھر مہدی سو گیا تو خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ مہدی کو مخاطب کر کے یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں۔ سامعین، یہاں پر آیت ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ کون سی صورت ہے اور کون سے نمبر کی آیت ہے۔ لکھا ہے فَهَلْ عَصَیْتُمْ أَن تَوَلَّیْتُمْ أَن تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْتُلُوا
ارحامکم. یہ انک بھی بہت پھیلی ہوئی ہے اس پر. اور نیچے لکھا ہے کہ کیا تم سے امید اسی بات کی ہے کہ جب حکومت تمہارے پاس ہو تو تم زمین میں فساد پھیلاتے رہو اور قطع رحم کرو. فوراً نیند سے بیدار ہوا اور حمید کو منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے احترام کے ساتھ واپس پہنچا دیا جائے. پھر لکھا ہے محمد بن طلحہ شافعی مطالب السئول میں فضل بن ربیع سے نقل کرتا ہے کہ میرے باپ نے بتایا کہ نصف شب کو مہدی کا فرستادہ میرے پاس پہنچا. میں بہت پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے، کون سی مصیبت میرے سر پر نازل ہونے والی ہے. جب میں مہدی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ. پھر مجھ سے کہا جاؤ اور ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ. میں فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو اپنے ہمراہ لایا. امام کو دیکھتے ہی مہدی مروقد تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور امام کو اپنے پہلو میں جگہ دی. پھر امام کی خدمت میں اپنا خواب بیان کرنے لگا. مجھ سے کہا کہ امام کو ابھی آزاد کر دو اور مدینے کے لیے ایک سواری کا انتظام کرو. میں نے فوراً ایک سواری کا بندوبست کیا کہ خدا نہ خواستہ صبح کو کوئی اور بات پیش نہ آئے اور مہدی کی رائے بدل جائے. میں فوراً سواری لایا اور میں نے امام کو اس پر سوار کیا اور صبح ہوتے ہی سوئے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ تھوڑی انک پھیلی ہوئی ہے کہ امام مدینہ روانہ ہو چکے تھے. حوالہ ہے کشف الغمہ میرے خیال میں اس روایت کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے نون الف بے زے چھوٹی ہے. یہ بھی انک پھیلی ہوئی ہے، اس میں پڑھ رہی ہوں. اور لکھا ہے کہ ان سے منقول ہے کہ 1,00,000 دینار بھی دیے. پھر آگے لکھا ہے ابو یوسف کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شکست کھانا. یہ ہیڈنگ ہے. اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مرحوم صدوق رضی اللہ، میرے خیال ہے یہ ہوگا کیونکہ اتنی انک پھیلی ہوئی ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جہاں علیہ السلام لکھا ہے، جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے اور جہاں رضی اللہ لکھا ہے وہ بالکل انک میں پھیلا ہوا ہے. تو مرحوم صدوق رضی اللہ عیون میں عین یہ واو نون عیون میں اپنے باپ سے اور وہ علی ابراہیم بن ہاشم سے، اور پھر لکھا ہے کہ پھر انک بہت زیادہ ہے اپنے باپ سے کے لیے وہ عثمان بن عیسیٰ سے، وہ بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن مہدی عباسی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ابو یوسف اس مجلس میں حاضر ہوا. مہدی عباسی سے کہا کہ اجازت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کروں تو ان کا جواب نہ دے پائیں گے، کہ جن کا جواب نہ دے پائیں گے. یہ لکھا ہے. تو لکھا ہے مہدی عباسی نے کہا اجازت ہے. ابو یوسف نے امام سے اجازت طلب کی. امام نے فرمایا سوال کرو. ابو یوسف نے سوال کیا کہ حاجی ہے الف جیم چھوٹی ہے یا حاجی مراسم حج میں زیر سایہ چلے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ امام نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابو یوسف نے امام سے اجازت طلب کی کہ تو امام نے فرمایا سوال کرو. ابو یوسف نے سوال کیا کہ حاجی مراسم حج میں زیر سایہ چلے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. ابو یوسف نے کہا کہ کیا محرم خیمے کو بعنوان گھر بنا دے اور اس کے نیچے رہنا جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جائز ہے. ابو یوسف ان دو سائے میں کیا فرق ہے کہ پہلے سائے میں چلنا جائز نہیں اور دوسرے میں جائز ہے؟ تو امام اس مسئلے میں کہ جہاں عورت ایام عادت عین الف ڈالتے عادت میں ہے، کیا ان ایام میں اپنی قضا نماز کو بجا لائے؟ تو اب یہاں پہ بہت مشکل سے پڑھا جا رہا ہے قضا بجا لائے. تو لکھا ہے ابو یوسف نہ امام نے فرمایا کیا ایام عادت عین الف ڈالتے کہ روز دن کی قضا کرے یا نہ
تو ابو یوسف ہاں قضا کرے۔ امام مجھے بتاؤ کہ ان دو میں کیا فرق ہے؟ پہلے دو میں پہلے یہ لکھا ہے پتہ نہیں میں نماز کی قضا نہیں، اور دوسرے مورد میم واو رے دال مورد میں روزے کی قضا ہے۔ تو ابو ایوب دستور و شرعی مسئلے یہی ہے، امام حج کے احرام میں بھی ایسا ہی دستور ہے۔ اب یہاں پہ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے ابو یوسف کو امام کے جواب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مہدی عباسی نے کہا اے ابو یوسف، چاہتا تھا کہ امام کو شکست دے لیکن شکست نہیں دے سکا۔ ابو یوسف رمانی الحجر واضح ہے، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ایسے پتھروں سے وار و حملہ کیا کہ مجھے لاچار شکست خوردہ کر دیا۔ یہاں کہنا چاہیے کہ اس مناظرے میں نہ کہنا ابو یوسف کو شکست ملی بلکہ مہدی عباسی نے بھی شکست کھا کے شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے کر دیا۔ بہت شدید یہاں پر پھیلی ہوئی ہے سامعین انک، اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مہدی عباسی سے فدق کا مطالبہ۔ لکھا ہے مرحوم کلینی اصول کافی میں علی بن اسبات سے نقل کرتے ہیں کہ جب مہدی عباسی نے اعلان کیا کہ جن لوگوں پر میں نے ظلم کیا ہے ان کے حقوق میری گردن پر ہیں، میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ امام نے یہ اعلان سنا اور مہدی عباسی کے پاس فدق کی واپسی کے متعلق کہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کا حق ہے آئیے تاکہ ان کی گفتگو پر توجہ کریں۔ امام کاظم علیہ السلام لکھا ہے کہ ما بال مظلمتنا لا ترد، کہ جو کچھ ہم نے جبراً چھینا ہے وہ ہم کو کیوں نہیں واپس کرتا۔ لکھا ہے مہدی عباسی موضوع کیا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے جب فدق کہ جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، جو پیغمبر نے فتح کیا، کہ جس کو گھوڑوں اور اونٹوں نے نہیں روندا یعنی جنگ سے نہیں قبضہ کیا، خدا تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 26 کو پیغمبر پر نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے صبر کیا اور انتظار کیا کہ اقربا سے مراد کیا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے خدا سے پوچھا، خدا نے جبرائیل کے ذریعے رسول پر وحی نازل کی کہ فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فدق تم کو دے دوں۔ تو فاطمہ نے عرض کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی خدا اور آپ سے قبول کرتی ہوں جب تک رسول زندہ رہے اس وقت تک رسول کے وکیل فدق کی سرزمین میں مشغول کار رہے۔ رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو بکر نے حکومت خلافت پر قبضہ کیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وکیلوں کو فدق سے نکال دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس اعتراض کیا اور فرمایا کہ میرا فدق واپس کر دو۔ ابو بکر نے کہا کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ علی علیہ السلام ام ایمن کو ابو بکر کے پاس لے آئیں اور انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق میں گواہی دی۔ ابو بکر نے تصدیق کی اور ان کی سند لکھی کہ فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے، کسی اور کو فدق کا حق نہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہاں سے فدق کی واپسی کا خط لے کر گھر تشریف لا رہی تھی کہ عمر راستے میں ملا اور کہا اے دختر رسول تیرے ہمراہ کیا ہے؟ فاطمہ نے فرمایا ابو بکر ابی قحافہ کا لکھا ہوا خط ہے۔ عمر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کو اس کے دستخط نہیں دکھائے۔ عمر نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے باپ نے کوئی جنگ کے ذریعے نہیں لیا کہ ہم تجھے دے دیں، یعنی تیرے باپ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی۔ لکھا ہے مہدی عباسی نے کہا اے ابو الحسن فدق کی حدود میرے لیے معین کرو تاکہ میں واپس کروں۔ تو امام کاظم علیہ السلام پہلی حد کوہ احد، دوسری عریض عین رے یزواد عریض مصر، تیسری حد سیف البحر اور یعنی شام و سوریہ، اور چوتھی حد وسط الجندل شام و عراق کے درمیان۔ تو مہدی نے کہا کہ یہ سب فدق ہے،
امام ہاں یہ سب فدق کی حد ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا بلکہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کے اختیار میں آیا۔ مہدی عباسی نے کہا یہ سب علاقہ زیادہ ہے، ذرا فکر کر لیں۔ اسی طرح ہارون کا واقعہ ہے۔ سامعین یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قرآن میں تحریم شراب، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ پیج 60 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔